السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کی فلاح اور کامیابی کا اجتماعی طور پر ایک طریقہ جو عطا فرمایا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ اب اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح انسان کی طبیعت پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں، تفیض من الدم، وہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات فرمائی کہ جب انسان کو حق کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اس وقت بندے کی طبیعت پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کو حق کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان صحیح انداز کے ساتھ اس کو نہیں ہوتی، اللہ کا تعارف اس کو صحیح انداز کے ساتھ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح انداز کے ساتھ نہیں سمجھ پاتا، اس کی طبیعت پر بھی اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ضروری ہے، عبادت سے بھی پہلے، ریاضت سے بھی پہلے، تسبیحات سے بھی پہلے، باقی تمام معمولات سے پہلے میرے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ پہلے ہم حق کی پہچان اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ جب ایک فطری چیز ہے، آپ جس سے ملاقات کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، اگر آپ کو اس کی صحیح پہچان ہو تو اس کے مطابق میں اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں، پہچان نہ ہو تو قدر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس انداز کے ساتھ نہ کی کہ جس انداز کے ساتھ قدر کرنے کا حق ہے۔
اب جو لوگ معرفت الہی کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کی پہچان، اس کی ذات کی پہچان، اس کی صفات کی پہچان اچھے طریقے سے کرتے ہیں، پھر ان کی طبیعت پر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشیت اور دل کے اندر ایک نرم گوشہ اور نرمی کی کیفیت جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس انداز کے ساتھ یاد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ کوئی اور قطرہ اپنی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ یہ دو قطرے بڑے اس کو پیارے لگتے ہیں۔ پہلا قطرہ قطرۃ الدموع من خشیت اللہ، کہ جب خدا کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کی خشیت طاری ہو جائے، زندگی کے معاملات کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر اللہ کی ذات کی طرف اس نے رجوع کیا، اللہ کی ذات کی پہچان حاصل کر لی، اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے بس تو ہی تو ہے۔ تمام تر کیفیات کو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کی آنکھوں سے اس خشیت کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ جاری ہو گیا تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قطرہ بڑا پیارا لگتا ہے، یہ جو ایک قطرہ اس انداز کے ساتھ بہتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ مجاہد کی آنکھ کا قطرہ، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے گرمی سردی کا احساس کیے بغیر مخلوق خدا کی خدمت کے اوپر اس نیت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو معمور سمجھتا ہے، اب اس کی آنکھ سے جو قطرہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس قطرے کو بھی اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اور پھر قطرے بہانے کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمائی، الجامع الصحیح للمسلم کی روایت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کے سائے میں رکھ لے گا۔ جب گرمی شدید ہوگی تو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا، وہ پرسکون ہوں گے۔ وَرَجُلٌ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان 7 افراد میں سے ایک بندے کا جب ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، خالیہ تنہائی میں بیٹھ کر، یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر اللہ سے مکمل طور پر خالی کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر، تمام تر حیثیتوں کو ختم کر کے، خالی بیٹھ کے، اگر ہم اس کو اردو محاورے کے طور پر لیں تو سادہ لفظوں میں خالی ہو کے، تہ دامن ہو کے، مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے، کسی شے کو اپنی ملکیت بھی نہ سمجھنا، یہ اس کا ایک خاص تصور اور مراقبہ ہے کہ یہ مراقبہ اپنے اوپر طاری کرنا، مولا یہ جو لباس تو نے عطا کیا یہ میرے بس کی بات نہیں، سانسیں تو نے عطا کیں یہ میرے بس کی بات نہیں، جو گھر تو نے مجھے عطا کیا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ مراقبہ طاری کرنا، یوں سمجھ لیں کہ بالکل اپنے آپ کو خالی تصور کرنا۔ اور جب خالی تصور کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ففادت عیناہ، بیٹھا ہوا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، دل کی باتیں کر رہا ہے، اپنی نفی کرتا چلا جا رہا ہے، کافی وقت لگا اس کو، ففادت عیناہ، پھر اس کی اچانک آنکھوں سے 2 آنسو بہنے شروع ہو گئے، بے بسی، مولا تو ہی تو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ یہ آنسو اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، یہ آنسو، تنہائی کے آنسو، بے بسی کے آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ قیامت کے دن ان آنسوؤں کے صدقے
اللہ اکبر، اتنے قیمتی ہیں یہ، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑا لائٹلی سا لے لیں، یعنی اتنے قیمتی آنسو، اتنے قیمتی آنسو کہ اپنے آپ کو خالی تصور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے 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 آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں ان آنسوؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اتنے قیمتی آنسو ہیں یہ، خشیت کے آنسو، توبہ کے آنسو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کے آنسو۔ امام حاکم نے ایک روایت بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا یعنی اللہ کو یاد کر رہا تھا، ففادت عیناہ من خشیۃ، اللہ کو یاد کرتے 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 تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی یصیب الارض، آنسو زمین پہ گرنا شروع ہو گئے، مصلی پہ بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، آنسو زمین پہ گرنا شروع ہو گئے، تو حضور فرماتے ہیں ولم یعذب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب آنسوؤں کی بڑی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، رونے دھونے کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ روتا کون ہے؟ جس کو پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ روتا کون ہے؟ جس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جائے نا تو اس کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں بے بس ہوں، حالات کی تلخیاں بے بس کر دیتی ہیں، موسم جیسے آج کل ہے انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہے کوئی قدرت جس کے آگے میرا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا۔ تو بے بسی کی کیفیت میں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ کہیں پہ عرش کا سایہ مل رہا ہے، کہیں پہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما رہا ہے، کہیں پہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مومن یخرج من عینیہ دموع، کہ جب بھی کوئی مومن بندہ روتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، الا حرم اللہ علی النار من خشیت اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر اس بندے کو حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آخرت کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ رب العزت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رنگ اس کا کالا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخرت کا ذکر کیا، آخرت کی باتیں کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کا ذکر فرماتے تھے تو آپ کی طبیعت پر بھی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر اوقات یہ کام کرنا چاہیے جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مراقبہ کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر؟ مثال کے طور پر تنہائی میں بیٹھ جانا، ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لینا، چند لمحوں کے لیے کہ میں مر گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، اب میری چارپائی اٹھائی جانے والی ہے، اب مجھے قبر میں لے جایا جا رہا ہے، اور چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو قبر میں لٹا لینا اور تصور کرنا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ صورتیں پڑھتے جن صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہوتا، جن صورتوں کے اندر آخرت کا ذکر ہوتا،
جن صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت بیان کی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ حضور کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تو باقاعدہ رک جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیتے، یا اللہ معاف کر دے، 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 یہاں تک کہ تکرار شروع ہو جاتا۔ اور جب کوئی ایسی آیت تلاوت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو تنہائی میں یا اکیلے بھی جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے، آپ کے سینہ مبارک سے آوازیں ایسے آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہے، یعنی اتنا خشیت طاری ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخرت کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام پر کیفیت طاری ہوتی۔ اب حضور کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، جب حضور نے آخرت کا ذکر کیا آپ کی اپنی طبیعت بھی ایسی ہی ہو گئی، تو حیثم بن مالک کہتے ہیں فَبَكَى رَجُلٌ مِّن بَيْنَ يَدَيْهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندے نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا، بکا رجل، رویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو رویا ہے، اب رونے والوں کی قدر کتنی ہے ذرا دیکھیے، یہ جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں نا لوگ، ان کی بھی بڑی قدر ہے، ان کے آنسوؤں کی قدر ہے، ان کے انداز کی قدر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہے، اس بندے کو اس کے رونے کی وجہ سے بخش بھی دیا گیا، اور اسی طرح اس کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی بھی بخشش ہوگی۔ اور یہاں تک نہیں، فرمایا فَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكِي، صرف یہ نہیں رو رہا تھا، جب یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، فکر آخرت میں رو رہا تھا، آنسو اس کے بھی بہہ رہے تھے اور فرشتے بھی رو رہے تھے۔ تَدْعُو لَهُمْ، اور رو رو کے فرشتے اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اللہم شفع البکائین، اے اللہ رونے والوں کو معاف کر دینا، اے اللہ رونے والوں کی بخشش کر دینا، اے اللہ رونے والوں کو معاف کر دینا، ان کی سفارش کو قبول کر لینا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کی محبت میں روتا ہے اس کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہم شفع البکائین، یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت ہم سے چھن گئی دولت، ہماری مصروفیات بدل گئی، انداز بدل گئے۔ اللہ کو یاد کریں تو یہ چیزیں طاری ہونا، ہماری مصروفیت ٹیلی ویژنوں پہ گزر گئی، ہماری مصروفیت غیبتوں میں گزر گئی، چگلیوں میں گزر گئی، منفی کاموں میں گزر گئی۔ رات کی تنہائی جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ تنہائی نوجوان کی موبائل نے چھین لی۔ حالات حاضرہ میں جو کیفیات یہاں پہ طاری ہیں، یعنی نوجوان نے اپنا کتنا وقت ضائع کر رہا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، کاش کہ یہ کیفیت جو ہے وہ مجھ پہ طاری ہوتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جوانی کے اندر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما شاب ناشأ علی عبادۃ اللہ حتی یموت آتاہ اللہ اجر 99 صدیقا۔ اللہ اکبر، صدیق کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ صدیقیت ایک روحانیت کا مقام ہے، انسان بڑھتے 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 مقام صدیقیت پہ چلا جاتا ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو
ناشأ فی عبادت اللہ، اس نے اللہ کی بندگی میں گزار دیا جوانی کو، اور جب یہ فوت ہوگا نوجوان، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری، آنسو بہانے میں گزری، مخلوق کی خدمت میں گزری، اس انداز کے ساتھ یہ آگے بڑھتا رہا اور اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو 99 صدیقین کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صدیق کا اجر نہیں، 99 صدیقین کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور ایک دن خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک آیت پڑھی، وقودها الناس والحجارہ۔ خطبہ دے رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس کے اندر کیا ہے کہ جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ لوگوں کا ذکر ہوا اور پتھروں کا ذکر ہوا۔ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، رویا، اور اس نے یہ سمجھا کہ کہیں جہنم کا ایندھن میں نہ بن جاؤں، ایندھن جو بننا ہے کہیں میرا نام ان لوگوں میں نہ آ جائے جو جہنم کا ایندھن بننے ہیں۔ رویا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی رویا، جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور یہ رونے والا کون ہے؟ حالانکہ جبریل تو جانتے ہیں۔ حضور یہ آپ کے سامنے رونے والا کون ہے؟ کائنات کے آقا نے باقاعدہ فرمایا کہ راجل من الحبشہ، یہ حبشہ سے ایک آدمی ہے اور یہاں پر آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف کی، جو رو رہا تھا اللہ کی محبت میں، وقودها الناس والحجارہ کی آیت کے اوپر وہ رونے لگ گیا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یقول، اللہ اکبر، وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق عرش، 3 قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، 3 قسمیں اٹھاتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اور جو عرش کی بلندیوں پر میں ہوں مجھے اپنے عرش کی قسم۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ میرے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس کو خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، تنہائیوں میں روتا ہے، پنہائیوں میں روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے روئے گا، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مجھے میرے عرش کی قسم، جتنا روئے گا اکثر تو دہ کہا فی الجنہ، میں رب ہو کر جنت کے اندر اسے اتنا ہنساؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنا بندہ روئے گا، اللہ کی ذات قیامت کے دن جنت کے اندر، جنت بھی پکی، دوزخ کی آگ سے بھی حفاظت، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو ہنساؤں گا۔ اس لیے وقت ہے آج ہمارے پاس، خدا را یہ دنیا کا میلہ، متاع دنیا قلیل، لاہ و لاب، دھوکہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کا اپنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ ہی آپ کے ساتھ سب سے بڑا وفادار ہے، اسی سے آپ وفاداری کیجیے، وہی آپ کو ہر حالت کے اندر دینے والا ہے، ہر حالت کے اندر وہی آپ کا کارساز ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنا ماتھا ٹیکیے، اسی کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا تو کریم ہے اپنے بندے کے ساتھ، اتنا کریم ہے کہ
وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، واپس آنے والوں کا استقبال کرتا ہے۔ آ جاؤ میرے پاس، میں اب بھی تمہیں قبول کرتا ہوں، جس حالت میں بھی ہو آ جاؤ، صرف توبہ کر لو، آنسو بہا لو، معافیاں مانگ لو، ورنہ ہے تو کچھ بھی نہیں، ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ تم کچھ ہو، نہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ تمہارے قابو میں ہیں۔ اور آخری روایت اس سلسلہ میں سنیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اپنی طبیعت پر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے بس معافیاں مانگنی ہی مانگنی، میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہی مانگنی، میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا ہے، فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے استغفار کو، لازم کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ باقی انعامات تو ہم نے آخرت کے یہاں پہ ذکر کیے نا، وہ انعامات تو ملنے ہی ملنے ہیں، مگر 3 انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ بھئی اب یہ آفر ہے، آپ میں سے ہم میں سے کوئی لینا چاہے تو لے لے، اب کوئی نہیں لینا چاہتا یا جو اس آفر کو قبول نہیں کرتا، یہ تو اب اس کی اپنی قسمت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو پیشکش کر رہا ہے کہ جو میرا امتی، جو میرا بندہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا امتی اپنی طبیعت پر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، پہلا انعام اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم ومن ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ہر ہم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کے دل کے اوپر بوجھ بننے والی چیزیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اس وقت۔ جو بندہ اپنی طبیعت پہ توبہ اور استغفار کو لازم کر لیتا ہے، سب سے پہلا انعام اللہ اسے یہ عطا کرتا ہے، اس کے دل کے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، وَمِن ضَيِّق، جتنی تنگیاں ہوتی ہیں، مخرجہ، اللہ تعالیٰ ان تنگیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 3، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس بندے کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کتنا سستا سودا، کتنا سستا سودا، صرف توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں دل کو پیش کرنا ہے، غم بھی دور، دکھ بھی دور، پریشانیاں بھی دور، تکلیفیں بھی دور، دلوں کے بننے والے بوجھ بھی دور، جہنم سے بھی آزادی، رب کی محبت بھی ملے گی، قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق اس بندے کو خود ہنسائے گا بھی، اور دنیا کے اندر اللہ یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ آئیں سب مل کر توبہ اور استغفار کریں، رونا دھونا سیکھیں، جوان اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کریں، جو بوڑھے ہیں اور ایک فطری نظام کے مطابق موت کے قریب تر سمجھے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اس زندگی کے اندر توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تاکہ ہم ان تمام سہولیات سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی یہ سہولیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔